قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سامعین محترم، رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہو گیا ہے اور شوال کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ شوال اسلامی سال کا 10واں مہینہ ہے جو رمضان ختم ہوتے ہی شروع ہوتا ہے اور بہت برکت والا اور بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ شوال کی وجہ تسمیہ یعنی شوال کو شوال کیوں کہتے ہیں، اس کے متعلق فقہاء اور محدثین نے مختلف وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ شوال عربی کا لفظ ہے، شین پر زبر، وہ پر تشدیر اور زبر ہے، اور اس کو عید کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عید الفطر شوال کے مہینے میں ہوتی ہے، اور شوال کے عربی زبان میں کئی معنی آتے ہیں۔ ایک معنی شوال کا وہ بلند ہونے اور اٹھانے کے ہیں، بلند ہونے اور اٹھانے کے ہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے اس مہینے کا شوال نام رکھنے کی وجہ بعض فقہاء نے یہ فرمائی ہے کہ شوال کے مہینے خصوصاً اس ماہ کے ابتدائی رات اور ابتدائی دن یعنی عید الفطر کے دن میں بے شمار مومن مسلمان لوگوں کے گناہ ان کے نامہ اعمال سے اللہ تعالیٰ اٹھا دیتے ہیں، اس لیے اس مہینے کو شوال کہتے ہیں کہ اس میں مومن مسلمانوں کے گناہوں کو نامہ اعمال سے اللہ تعالیٰ اٹھا دیتے ہیں۔ اور حدیث میں بھی ہے قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات، قال علیہ السلام فیرجعون مغفورا لہم، کہ عید الفطر کے دن کے متعلق جو حدیث ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد غفرت لکم، کہ میں نے تم لوگوں کی بخشش فرما دی ہے، وبدلت سیئاتکم حسنات، اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا فیرجعون مغفورا لہم، یہ لوگ عید الفطر کے دن عیدگاہ سے ایسے حال میں لوٹتے ہیں کہ بخشے بخشائے ہوتے ہیں۔ تو شوال کو شوال اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے ابتدائی دن عید الفطر کے دن اللہ تعالیٰ مومن مسلمانوں کے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اور اسی طرح وہ بہت سارے مومن مسلمانوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ شوال کا ایک مہینہ خفت، ہلکا پن کے ہیں کہ اس ماہ کا نام شوال رکھنے کی وجہ بعض حضرات نے یہ فرمائی ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزے اور نیک اعمال کرنے کی وجہ سے اس مہینے میں شہوت اور لذت سے نفس ہلکا اور بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ لازمی بات ہے جب مومن مسلمان اخلاص سے اللہ تعالیٰ کے لیے روزے رکھتا ہے تو وہ اندر کی جو شہوت ہے اور خواہشات ہیں تو وہ ماند اور کمزور پڑ جاتے ہیں، اور اسی طرح دوسرے جو لذتیں ہیں، کھانے پینے کی طرف خواہش زیادہ پیدا ہونا وہ کم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رمضان ختم ہوتا ہے تو کھانے پینے میں بہت کم جی لگتا ہے مومن مسلمان کا، اسی لیے اس کو شوال کہتے ہیں، یعنی شہوت اور لذت اس میں ہلکا پن آ جاتا ہے،
اور خفیف ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کو شوال کہتے ہیں۔ بعض فقہا نے یہ فرمایا ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ شوال کے مہینے میں نکاح کرنے سے نکاح میں خیر و برکت نہیں ہوتی اور خیر و برکت اٹھ جاتی ہے، اس لیے زمانے جاہلیت میں اس مہینے کو بدفالی کے طور پر شوال کہتے تھے، بدفالی لے لیتے کہ اس مہینے میں نکاح وغیرہ مت کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے اس نظریے کی اس طرح تردید اور رد فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام نے عملی طور پر زمانے جاہلیت کے اس رسم کی رد فرمائی ہے، اور وہ اس طرح کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اسی مہینے میں نکاح فرمایا اور رخصتی بھی اسی مہینے میں ہوئی، شوال کے مہینے میں۔ لہٰذا زمانے جاہلیت کی یہ رسم اور یہ خیال بالکل حضور علیہ السلام نے رد فرما دیا ہے۔ اور شوال کو مکرم بھی کہتے ہیں، شوال المکرم، مکرم کے معنی ہے اکرام والی چیز، عزت اور احترام والی چیز، اور یہ مہینہ بھی شریعت کی نظر میں کئی طرح اکرام والا ہے، کئی طرح فضیلت والا مہینہ ہے، اس لیے اس کو شوال المکرم بھی کہا جاتا ہے، المکرم۔ بہرحال شوال کو کئی طرح سے فضیلت حاصل ہے۔ ایک فضیلت تو اس طرح حاصل ہے کہ یہ مہینہ رمضان کا پڑوسی مہینہ ہے، جیسے رمضان ختم ہوتا ہے شوال کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، اور رمضان المبارک کی برکات پورے سال مومن کو حاصل رہتی ہیں، بشرطے کہ مومن مسلمان نے رمضان کا صحیح احترام اور اس کا صحیح حق ادا کیا ہو، کیونکہ رمضان المبارک پورے سال کا تربیتی کورس ہے، پورے سال یعنی 11 مہینوں کے لیے رمضان المبارک یہ تربیتی اور اصلاحی کورس ہے، اور اس کورس کا اصل نتیجہ 11 مہینوں میں نظر آتا ہے مومن مسلمان کو۔ اس ایک مہینے میں اپنی تربیت کرتا ہے، خود کو نیک اور صالح اعمال کا خوگر اور عادی بناتا ہے، 11 مہینے اس میں وہ نیک اعمال کی وہ عادت چلتی رہتی ہے۔ اسی مہینے میں بہت زیادہ لذتوں سے اور نفسانی خواہشات سے بچتا رہتا ہے کہ 11 مہینے بھی یہ بچتا رہے اور زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اس کو ملتا رہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ پورے سال کے لیے اصلاحی کورس ہے، اور شوال کا مہینہ شروع ہوتے ہی یہ سالانہ کورس مکمل ہو جاتا ہے، سالانہ کورس مکمل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے رمضان کے اثرات شوال میں زیادہ تر و تازہ محسوس ہوتے ہیں۔ لازمی بات ہے، رمضان کا مہینہ ختم ہوا، شوال کا شروع ہو جاتا ہے، تو شوال کے مہینے میں رمضان کے اثرات زیادہ ظاہر ہوتے ہیں، کھانے پینے میں کم جی لگتا ہے، عبادت میں زیادہ مومن مسلمان کا جی لگتا ہے کہ عبادت زیادہ کروں، تہجد کی وہ اس کی ترتیب بنی ہوتی ہے، رات کو زیادہ عبادت کرنے کی ترتیب بنی ہوتی ہے، اسی طرف اس کا رجحان زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ لازمی بات ہے کہ ہر چیز کی صحبت کا اثر اس کے پڑوسی کو حاصل ہوتا ہے، لازمی بات ہے، جو جس کا پڑوسی ہوگا جتنا قریب ہوگا اتنا ہی زیادہ اثر اس پڑوسی کا ظاہر ہوگا۔ لہٰذا رمضان کا اثر شوال پر لازمی پڑتا ہے، لازمی ظاہر ہوتا ہے، اور اسی اثر کے ظاہر ہونے کی وجہ سے اس ماہ میں 6 روزے رکھنے کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ اسی اثر کی بنیاد کی وجہ پر جو شوال کے 6 روزے رکھے جاتے ہیں اس کی بڑی فضیلت ذکر ہوئی ہے، اور بعض علماء نے شوال کے روزوں کی رمضان کے ساتھ وہی حیثیت فرمائی ہے جو سنت نماز کو فرضوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب ہر فرض نماز کے آگے پیچھے جو سنت مؤکدہ ہیں، جو حیثیت اور جو تعلق فرض نماز کے ساتھ سنت مؤکدہ کا ہے، تو وہی تعلق اور وہی حیثیت ان شوال کے 6 روزوں کا رمضان کے فرض روزوں کے ساتھ ہے۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ سنتوں کا اپنے فرضوں سے بہت قوی اور مضبوط اور قریبی تعلق ہوتا ہے۔ فقہا نے وہ سنت مؤکدہ کو مکملات للفرائض قرار دیا ہے،
کہ آپ کے فرائض تب مکمل ہوں گے جب آپ سنت موقدہ کا اہتمام فرما لیں۔ اگر آپ فرائض کے ساتھ سنت موقدہ کا پورا اہتمام نہیں فرمائیں گے تو آپ کے فرائض وہ ادھورے رہ جائیں گے، ادھورے رہ جائیں گے ثواب کی نیت سے اور ایک حیثیت کی نیت سے لحاظ سے یہ فرائض ادھورے رہ جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے بعض فقہا اور علماء نے شوال کے 6 روزوں کی حیثیت رمضان کے فرض روزوں کے ساتھ ایسی بتلائی ہے جیسے سنتوں کی حیثیت فرضوں کے ساتھ ہے۔ رمضان کے فرائض اپنے پائے تکمیل تک تب پہنچیں گے جب تک شوال کے 6 روزے نہ رکھے ہوں، اور صدقۃ الفطر بھی جو عید کے دن کے سبب لازم ہوتا ہے، اس کا ایک فائدہ بھی رمضان کے روزوں کو پاک و صاف کرنا ہے۔ اس سے بھی شوال کے مہینے کا رمضان سے تعلق ظاہر ہوتا ہے۔ جو فطرانہ ہے، اصل میں فطرانہ جو واجب ہو جاتا ہے اور لازمی ہو جاتا ہے تو وہ عید کی صبح پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شوال کا مہینہ جیسے شروع ہو گیا ہے اور عید کے دن ہی صدقۃ الفطر واجب قرار دیا گیا ہے، تو اسی مقصد اور اسی بنیاد پر کہ رمضان کے روزوں کو پاک اور صاف کرنے کے لیے فطرانے کو واجب قرار دے دیا گیا ہے، اور یہیں بھی شوال کے مہینوں کا رمضان سے تعلق ظاہر ہوتا ہے۔ اور اسی مہینے میں عظیم اسلامی تہوار عید الفطر ادا کیا جاتا ہے، لہٰذا پہلا دن عید الفطر کا وہ شوال کا ہوتا ہے، وہ شوال کا پہلا دن عید الفطر کا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ شوال کے مہینے کو یہ شرف اور شرافت اور عزت اور اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس ماہ سے اسلام کے اہم رکن حج کا زمانہ شروع ہوتا ہے، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن۔ تو شوال کے مہینے سے حج کا زمانہ وہ شروع ہو جاتا ہے، تو اسی وجہ سے بھی وہ اس مہینے کو ایک فضیلت اور ایک عظمت اور اعزاز حاصل ہے، اس لیے اس ماہ کو حج کے مہینوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو اس ماہ کو حج کے ساتھ بھی ایک نسبت ہے جو اس کی فضیلت کے لیے کچھ کم نہیں ہے، اور بھی کئی وجوہات وہ محدثین اور فقہاء نے ذکر کی ہے۔ بہرحال شوال کے 6 روزوں کی فضیلت کے متعلق ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ 6 من شوال، اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، کان کصیام الدہر، تو اس کا یہ 6 روزوں کا عمل ہمیشہ روزے رکھنے کے برابر ہوگا۔ کتنی بہت بڑی فضیلت ہے شوال کے ان 6 روزوں کی، کہ رمضان المبارک کے ساتھ ان شوال کے 6 روزوں کی نسبت اور حیثیت فقہاء نے اور علماء نے وہ اس طور پر قرار دے دی ہے کہ جیسے فرضوں کے ساتھ سنتوں کا تعلق ہے، کہ فرائض اس وقت تک پائے تکمیل تک نہیں پہنچتے ہیں جب تک سنت موقدہ کا اہتمام نہ کیا جائے۔ اسی لحاظ کے ساتھ جو وہ شوال کے 6 روزے ہیں، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کتنی بہت بڑی فضیلت ان کی معلوم ہو گئی ہے کہ رمضان کے روزوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے شوال کے 6 روزوں کا اہتمام کر لینا چاہیے، اور ان 6 روزوں کا اہتمام کان کصیام الدہر، اور اس کا یہ عمل ہمیشہ روزے رکھنے کے برابر ہوگا۔ اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، حضور علیہ السلام نے فرمایا، من صام رمضان، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، و6 من شوال، اور شوال کے 6 روزے رکھے، فکأنما صام السنہ، گویا کہ اس نے پورے سال روزے رکھے،
اتنی فضیلت اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم اور خصوصی مہربانی کے ساتھ فرماتے ہیں کہ گویا کہ اس نے پورے سال روزے رکھے، اور پورے سال روزے رکھنے کی وضاحت بھی وہ فقہا نے فرمائی ہے کہ رمضان کا مہینہ اگر 29 کا ہو یا 30 کا تب بھی اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے 30 روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ 29 کا ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور اپنی مہربانی سے 30 روزوں کا ثواب دیتے ہیں، اور شوال کے 6 نفلی روزے شامل کرنے کے بعد روزوں کی تعداد 36 ہو جاتی ہے۔ جب تعداد 36 ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے کریمانہ اور مشفقانہ قانون کے مطابق الحسنۃ بعشر امثالہا کہ ایک نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 کے برابر اجر ثواب عطا فرماتے ہیں، ایک نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں کے برابر اجر ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اسی حساب سے 10 ضرب 36 کریں یعنی 36 کا 10 گنا 360 دن ہو جاتا ہے، 360 دن ہو جاتا ہے، اور پورے سال کے دن 360 سے کم ہوتے ہیں جو اسلامی سال ہیں۔ پس جس نے رمضان کے روزے رکھے اور 6 روزے شوال کے رکھے تو 360 روزوں کے ثواب کا مستحق ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور مہربانی کا معاملہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھے اور 6 دن شوال کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اپنے مہربانی کے ساتھ 360 روزوں کے ثواب اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے۔ پس اجر ثواب کے لحاظ سے یہ ایسا ہوا جیسے کوئی بندہ سال کے 360 دن کے برابر روزے رکھے۔ تو یہ شوال کا مہینہ یہ بہت برکت اور احترام والا مہینہ ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک میں جو ہم نے روزے رکھے ہیں اور ہم نے جو اپنی ترتیب بنائی اور جو عادت بنائی ہوئی عبادت کرنے کی کہ ہم اس کو آگے بھی اسی عبادت کو اور اس ترتیب کو آگے بھی جاری رکھنے کی کوشش رکھیں۔ فرائض کے متعلق کہ ہماری کوشش یہ ہو کہ جیسے میں رمضان کے مہینے میں فرض روزے وہ فرائض ادا کرتا تھا اہتمام کے ساتھ، اسی طریقے کے ساتھ شوال کے مہینے سے اب 11 مہینے مجھے اسی اہتمام کے ساتھ فرائض کا اہتمام کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو نفل عبادت تھی خصوصاً تہجد کی جو ترتیب اور جو عادت رمضان میں بنائی ہے وہ رمضان کے بعد بھی وہی ترتیب جاری رکھنی چاہیے۔ اسی لیے کہ رمضان المبارک یہ تو پورے سال کے لیے تربیتی کورس ہے۔ اب ہم اپنا تربیتی کورس مکمل کر کے آگے اس پر عمل نہ کریں یا آگے ہم عمل نہ کر سکیں تو پھر تو ہم اپنے تربیتی کورس میں ناکام ہو گئے، نتیجہ تو ہمارا 0 نکل آئے گا۔ اسی وجہ سے بہتر اور اچھا نتیجہ نکلنے کے لیے ہمیں اس تربیتی کورس ختم کرنے کے بعد آگے بھی اس کو جاری رکھنا ہے اسی ترتیب کے ساتھ، یہی کوشش ہونی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو شوال کے مہینے کے جو 6 روزے ہیں ان کے اہتمام کی کوشش ہونی چاہیے۔ شوال کے 6 روزے وہ اگر کوئی پے در پے رکھنا چاہے تب بھی جائز اور درست ہے، اور اگر شوال کے اس مہینے میں شوال کے 6 روزے ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن روزہ نہ رکھے تب بھی جائز ہے، اور اگر ایک دن روزہ رکھے کئی دن روزہ نہ رکھے تب بھی جائز ہے، لیکن یہ 6 روزے شوال کے مہینے کے اندر ہونے چاہیے۔ اگر شوال کا مہینہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا چاہے تو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی، بس عام نفلی روزوں کی فضیلت حاصل ہوگی۔ یہ جو فضیلت ہے جو حدیث میں ذکر ہوئی ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں، تو یہ تب حاصل ہوگی جب ان 6 روزوں کو شوال کے مہینے میں ہی رکھا جائے۔ لہٰذا کوشش ہونی چاہیے کہ یہ جتنے بھی دن باقی ہیں کہ اس میں ہم ان روزوں کا اہتمام کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گھروں میں جو ہماری مائیں بہنیں ان سے بھی اس فضیلت کو بیان کر دیا جائے کہ اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ رمضان کے بعد ہی شوال کا مہینہ ہے، اور اس شوال کے مہینے میں 6 روزے ان کی بہت بڑی فضیلت ذکر ہے، لہٰذا آپ ان روزوں کا اہتمام کر لیں اور اس فضیلت کو حاصل کر لیا جائے۔